ہاں جی، کیا حال چال ہے؟ فیفن کا پوڈ کاسٹ ہے، نام ہے اس کا جواب دیجیے۔ اچھا، جواب آپ نے نہیں دینا، آپ نے سوال اٹھانا ہے، اور جواب ہم مانگ رہے ہیں پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے اس پوڈ کاسٹ کے اندر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشنز کی آمد ہے، اور ان الیکشنز کے اندر ہم نے ایک خاص لینز ہے جس کو لگا لیا ہے اپنے کیمرے کے آگے، اور وہ لینز یہ ہے کہ ہم جانیں پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے کہ آپ خواتین چاہے ووٹرز ہوں، کینڈیڈیٹس ہوں، آپ کے ایگزیکٹو باڈی کی ممبرز ہوں، مشاورتی کمیٹیوں کے ممبرز ہوں، آپ ان کو ڈائریکٹ سیٹس پہ ٹکٹس دیں یا ریزروڈ سیٹس پہ ٹکٹس دیں، تو کہانی کیا ہے؟ خواتین آپ کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہیں ایز پولیٹیشنز، ایز یور ریپرزینٹیوز ان دا پارلیمنٹ۔ اچھا، اب اس سوال کا جواب پارٹی سے تو ہم نے لینا ہے، لیکن اس سوال کو سمجھانے کے لیے نا کچھ ایسے دوست، کچھ ایسے قابل لوگ، کچھ ایسے پاکستان کے برینز میں آپ کے لیے لے کر آتا ہوں اس پوڈ کاسٹ میں، کہ جن کو سن کر، جن کے ساتھ کام کر کے اوور دا ایئرز میں نے تو بہت کچھ سیکھا، لیکن مجھے خوشی ہے کہ جب ہماری انہیں کال جاتی ہے تو فوراً کہتے ہیں کہ یس، ہم آ رہے ہیں۔ مسرت قدیم صاحبہ، جو کہ چیئر پرسن ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز نیٹ ورک کی پاکستان میں، لیکن اس کے علاوہ خواتین کے امپاورمنٹ ایز این ایکٹیوسٹ اور ایز اے سوشل موبلائزر، اور بہت سے تھنک ٹینکس کی مشاورت، اور کس طرح سے ہم بہت جلد ترقی، دیکھیں گاڑیاں، جہاز، بلڈنگز، یہ ترقی تو ہوتی ہے کسی ملک کی، لیکن وہاں کی اگلی نسل کس طرح سے فکر، سوچ میں آگے بڑھ رہی ہے، اصل ترقی یہ ہوتی ہے، اور یہی بات مسرت جیسے لوگوں نے ہمیں سکھائی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیسی ہیں جناب؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک۔ ہماری تو اتنی یادیں، اتنی باتیں ہیں کہ میں کہتا ہوں ہم پرانی یادوں پہ بھی بات شروع کریں تو 1.5 گھنٹہ ہم بات کر سکتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن آج ہم نے ایک خاص موضوع پہ بات کرنی۔ پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کیا واقعی خواتین ان کے لیے امپورٹنٹ ہیں؟ یہ تو اتنا زیادہ کروشل قسم کا سوال آپ نے کیا ہے کہ ہاں، اس حد تک امپورٹنٹ ہیں کہ جب ان کو ووٹ چاہیے ہوتے ہیں، ان کو کمیونٹی یا ووٹرز کو موبلائز کرنا ہوتا ہے، تو چونکہ خواتین جو ہیں، خواتین وہ میں سمجھتی ہوں وہ ایجنٹ ہے، خاتون جو ہے جو گھر گھر پہنچتی ہے، جو بوڑھے سے لے کر بچے تک کو کنونس کر سکتی ہے کہ ووٹ دینا ہے۔ تو اس کے لیے تو میرا خیال ہے کہ خواتین سے زیادہ موبلائزیشن جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے اور کوئی نہیں کرتا جتنا کہ خواتین کرتی ہیں، اور یہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں۔ ہمارے جمہوری نظام کو اگر آپ دیکھیں تو خواتین جو ہیں وہ سب سے زیادہ، جب موبلائزیشن ہوتی ہے، خواتین آگے ہوتی ہیں۔ جب آپ کی خواتین، ہماری خواتین جب جو ہماری اسمبلیز میں پہنچتی ہیں، خواتین کے جب کارکردگی جب ہم نوٹ کرتے ہیں، وہ مردوں سے وہ کمپیریٹیولی وہ بہت بہتر ہوتی ہیں۔ قانون سازی کے عمل قانون میں سازی ہو گئی، ایشوز کو ریز کرنا ہو گیا، اسمبلی میں بات اٹھانی ہو گئی، تو وہ زمانے گئے جب ہم کہتے تھے خواتین کو کیوں لایا گیا ہے، یہ بات نہیں کرتی، لیکن ہمارے پاس جو ریکارڈ ہے فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک اور TDA کا، جو کہ کیوں ہم پارلیمنٹری واچ کا بھی ہمارا پورا ایک پروسیس ہے، تو اس میں جو سکور کارڈ ہے وہ خواتین ہمیشہ بہتر سکور کرتی ہیں، اور بہت اچھے ایشوز پہ، سبسٹینٹیو ایشوز پہ وہ بات اٹھاتی ہیں۔ تو یہاں تک تو خواتین جو ہے آف کورس پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے ہوتی ہیں، لیکن جب ریکگنیشن کی بات آتی ہے، ان کو ریوارڈ کی بات آتی ہے، یہ بات آتی ہے کہ ہے خاتون نے جو ہے اس کو میرٹ بیسس پہ، اس کی سروسز کے ریکگنیشن کے بیسس پہ اس کو جو ہے جنرل الیکشن لڑوایا جائے یا اس کو سیٹ دی جائے تاکہ وہ اپنی کانسٹیچوئنسی سے وہ جنرل الیکشن لڑے، تو پھر وہاں پر خواتین نہیں ہوتی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ خواتین کو ایسی سیٹ کیوں دی جائے جس سے وہ کنٹیسٹ پراپر نہیں کر سکی، جس سے وہ مقابلہ میں جیت نہیں سکتی، جہاں پر کہتے ہیں کہ پیرٹی نہیں ہوتی، جہاں پر لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوتا، تو وہ سیٹ جو ہے انفارچونیٹلی خواتین کو دی جاتی ہے۔ تیسری جو چیز ہے، میں سمجھتی ہوں کہ خواتین جو ہیں پچھلے عرصے سے، کئی عرصے سے، 20-25 سال سے جو ہے یہی ہم آواز اٹھا رہے ہیں کہ خواتین، ظاہر ہے کہ ہماری پرائم منسٹر جو تھیں ایک خاتون
اسلامی دنیا کی پہلی خاتون پرائم منسٹر. لیکن میں سیاسی پارٹیوں سے یہ کہوں گی کہ خاتون کو جو ہے نا اب ہمارے خاتون کا سیاست میں ہونا ہمارے قوم کے فیوچر میں ہونا چاہیے. ہم اس پاسٹ کو ساتھ لیتے ہوئے نہیں چلیں بلکہ پولیٹیکل پارٹیز کو ایسی انیبلنگ انوائرمنٹ بنانی چاہیے خواتین کے لیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لیڈرشپ رول میں آئیں, وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی کا جو اسٹرکچر ہے اس میں بھی ان کو اسپیس ملے تاکہ وہ آگے آ سکیں. اور اس کے علاوہ بھی جو ہے جب آپ کی سیاسی پارٹی کے اسٹرکچر کے علاوہ بھی ان کو آپ زیادہ سے زیادہ جو ہیں ان سیٹوں پر جگہ دیں جہاں پر ان کو موقع ملیں کہ وہ اچھی طرح سے کنٹیسٹ کر سکیں, مقابلہ کر سکیں. تو جو میں آپ کی بات سمجھاؤں تو اگر میں اس کو لنک کروں مسرت مرد کی انسیکیورٹی سے جو ویسے بھی ہمیں معاشرے میں نظر آتی ہے, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس کا کچھ لنک ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, اور چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ خواتین جو ہیں چونکہ وہ کمپیٹیبلٹی کا حوالے سے, میں آپ کو ایک سیاستدان کا وہ بتاتی ہوں. میں کسی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, بڑی مشہور پولیٹیکل پارٹی, بڑا مشہور سیاستدان, وہاں کچھ خواتین تھیں اور وہ 3-4 بڑے نامی گرامی سیاستدان بیٹھے تھے. اور میں نے ان سے کہا کہ آپ کی پارٹی میں ایک تو آپ کے اسٹرکچر میں مجھے کہیں پر بھی ABC کی جگہ خواتین نظر آتی, ABCDE تک سارے جو ہیں وہ مرد حضرات ہیں. ٹاپ ٹیئر جیسے میں مطلب وہ ABC کا مطلب ہے کہ وہ ایک خاص ٹاپ لیول والا جو ہے وہ آپ کے مرد حضرات ہیں. آپ کی خواتین بڑی ایجوکیٹڈ ہیں, بڑی انلائٹنڈ ہیں, آپ ان کو جو ہے وہ جگہ اس پارٹی میں نہیں ملتی. تو دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس جو اپنے 5% کا کوٹا رکھا ہوا ہے, وہ دیکھیں جو کوٹا ہوتا ہے نا یہ ایک افرمیٹیو ایکشن ہے تاکہ جو ہے وہ ہم پولیٹیکل پارٹیسپیشن کو انہینس کریں آہستہ آہستہ اور اس لیول تک لے جائیں جہاں پہ خواتین جو ہیں وہ ایک خاص تعداد میں پولیٹیکل پارٹیز کا بھی حصہ بنیں, سیاست کا اوور آل حصہ بنیں, جمہوری پروسیس میں اپنا رول پلے کریں. لیکن ہم نے اس کوٹے کو میکسیمم بنا کے اس کے اوپر سٹاپ لگا دیا ہے. تو یہ منیمم ہے, یہ آپ نے ایک حد رکھی ہے, وہ یہ حد نہیں ہے, اٹ از ناٹ این اینڈ, اٹ از بیسیکلی اے مین ٹو این اینڈ. اور اسی کو سمجھتے ہوئے اگر ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ یہ کریں کہ یہ ان کے لیے ایک کتنا مطلب میں سمجھتی ہوں اس میں کمپٹیشن ہونا چاہیے. تو ان کو خواتین سے ڈرنے کی بجائے میرا خیال ہے چونکہ وہ سپورٹ جو ہے وہ خواتین سے لینی چاہیے. اور جب آپ کی لیڈرشپ بہتر ہوگی, آپ کی لیڈرشپ ہر لیول پر جو ہوگی وہ کمپیٹیبل ہوگی, کمپیٹنٹ ہوگی, تو پارٹی بہتر بنے گی نا. پارٹی کا جو ہوگا وہ دیکھیں خاتون کا لیڈرشپ میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پیچھے ایک پوری جو ہے خواتین کا نیٹ ورک, آپ کے پیچھے ایسوسیشنز, آپ کے پیچھے اور خواتین جو ہیں وہ باہر نکلیں گی اور آپ کے پولیٹیکل پروسیس کو جسے ہم کہتے ہیں جمہوری ہوگا لیکن انکلوسیو ہوگا. ڈائریکٹ سیٹس کے اوپر جو کینڈیڈیٹس نامینیٹ کیے جاتے ہیں پارٹیوں, آپ کا کیا اس کے بارے میں ویو ہے؟ کیونکہ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ جو وہ کانسٹیچوئنسیز جہاں پہ پتہ ہے کہ یار یہاں پہ تو میرا اپوننٹ نہیں جیتنا ہی جیتنا ہے, تو وہ ٹوٹل پورا کرنے کے لیے آپ وہاں پہ لگا دیتے ہیں. اس پہ کیا پارٹی کے اندر بھی آواز اٹھائی جاتی ہے؟ خواتین آواز اٹھاتی ہیں؟ بہت کم. ہم نے اس پہ بہت زیادہ بحث کی ہے ان خواتین سے جو کہ اپنی اپنی پارٹیز میں ایک لیڈرشپ رول پلے کر رہی ہیں, پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی تھی اور بڑی ظاہر ہے وہ اسٹرانگ خواتین ہیں, سمجھی جاتی ہیں. میں اس کو انورٹڈ کاماز میں کہہ دیں, وہ سمجھی جاتی ہیں. بٹ وین اٹ کمز ٹو ایکچولی نیگوسیشنز, دیکھیں سیاست کیا ہے, ڈائلاگ ہے. سیاست کیا ہے, اپنے بات چیت کرنی ہے. یہ خواتین انفارچونیٹلی جو ہیں یہ ہر ایک اپنی سیٹ کو پریزرو کرنا چاہتی ہیں کہ ہماری سیٹ جو ہے اگر ہم نے بات کی, ہم نے آواز اٹھائی تو ہمیں پارٹی میں وہ پوزیشن ہم سے لے لی جائے گی. تو اس کے لیے جو ہے آپ نے پارٹی میں بات کی کہ کن کو سیٹ دی جاتی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ وہ بھی جو ہے وہ کافی اس پہ سوال ہیں ہماری پولیٹیکل پارٹی سے
کہ کون خواتین آپ کے پارلیمنٹ میں آپ ان کو جگہ دیتے ہیں. ہم سب انگریزی میں کہتے ہیں وچ ویمن، کون سی خواتین اور کس طریقے سے. تو یہ طریقہ اور وچ جو ہے نا، یہ دونوں بہت امپورٹنٹ. بڑی امپورٹنٹ بات کر رہی ہیں آپ کے، طریقہ بھی اور وچ. اچھا، وچ میں کیا مسئلہ ہے آپ کے خیال میں؟ ایک پولیٹیکل، چلے ایک ایکس وائی زی ایک پولیٹیکل پارٹی ہم لیتے ہیں، پاکستان کی ایک بڑی لیڈنگ پولیٹیکل پارٹی، وہ آپ کے خیال میں کوئی بہتر نامینیشنز ہو سکتی تھیں اور اس نے نہیں کی؟ وچ کا تو یہ مطلب ہے نا کہ کس کو دے رہے ہیں، اس کو بھی دے سکتے تھے. آپ کے خیال میں مسرت قدیم سے اگر پوچھا جائے تو اس پارٹی کے اندر بہتر آپشنز تھیں؟ بہت بہتر آپشنس تھیں. جو میرے ذہن میں ایک آپ کے سوال کے ساتھ ایک تصویر گھوم رہی ہے، وہ یہی ہے کہ چونکہ دیکھیں ان پولیٹیکل پارٹیز میں کیا ہے، آپ یا تو ورکر کو دیتے ہیں کہ مطلب کرائٹیریا کچھ ہونا چاہیے نا، ٹھیک ہے. آپ کا میرٹ کا کوئی سیٹ کرائٹیریا ہونا چاہیے جس کی بنیاد پر آپ خواتین کو بھی اور مردوں کو بھی اس کرائٹیریا پہ جج کرتے ہوئے آپ ان کو سیٹ دیتے ہیں. تو جو خواتین بہترین ورکرز میں نے دیکھی ہیں اور ان کو جو ہے کبھی بھی وہ پوزیشن نہیں ملتی جو کہ ملنی چاہیے. بہت سی چیزیں ہیں اس میں، اپروچ ہے، رشتہ داری ہے، کانٹیکٹس ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہر جگہ ہوتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں کچھ بہت زیادہ نظر آتی ہیں. یعنی اور ممالک میں بھی ہوتا ہے ایسا؟ ہوتا ہے، وہ ہم نے اسٹڈی کیا ہے. شاید ساؤتھ ایشیا میں زیادہ ہوتا ہے، انڈیا میں بہت ہے، بنگلہ دیش میں کچھ ہمارے جیسے جی ہمارے جیسے ملکوں میں اس ساؤتھ ایشیا کو دیکھ لیں، بہت اور ملک جو ہیں جیسے افریقہ وغیرہ میں میں نے دیکھا ہے اس طرح ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ چلیں وہ ایک پیٹرن ہے کسی اور کا، ہم اس کو کیوں فالو کریں؟ ہم تو بات کریں کہ ہماری سیاسی پارٹیز جو ہیں وہ کم از کم ایک خاص سٹینڈرڈ تک تو اپنے آپ کو لے آئیں کہ خواتین کو زیادہ سے زیادہ جو فیصلہ سازی ہے وہ پولیٹیکل پارٹی کے اسٹرکچر میں، اس میں ان کو جگہ دیں، اور ان کو وہ ٹوکنزم کا جو ہمارا ہاں ایک دستور ہے کہ آپ صرف جو ہے نا وہ ایک ٹوکنسٹک اپروچ ہے ہماری کہ ہم خواتین لے آئے ہیں، بس یہ آپ کا ہو گیا، پورا ہو گیا آپ کے اتنے. میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہی ہوں، کون سی خواتین؟ آپ اس کو دیکھیں کہ وہ کیا کنٹریبیوٹ کریں گی ہمارے اس پورے جمہوری عمل کو. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم نومینیشنز کی، یا آپ نے مجھ سے اس کا سوال کیا تھا کہ کانسٹیٹوئنسی کے حوالے سے جب پارٹیز اپنی خواتین 5% پہ لاتی ہیں، تو میں نے آپ کو وہ والا جواب پورا بھی نہیں کیا جو اس لیڈر نے مجھے کہا کہ ہمارے پاس تو 5% کے لیے بھی خواتین نہیں ہے کہ ہم ان کے نام دے سکیں. اب یہ اپروچ کی بات ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. تو جب آپ کے پاس 5% کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈھونڈنی پڑ رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس پاکستان کی جو 49.7% آبادی جو ہے، جس میں آپ کی پارٹی کو 5% نہیں مل رہا، سو کہاں غلطی ہے؟ غلطی تو اس کا مطلب ان کی اپنی بھی غلطی ان 49.5% کی. آپ نے اگلی فصل تیار ہی نہیں کی. بالکل، آپ نے کوئی ٹیئر ہی نہیں دیکھا کہ بھئی سیکنڈ تھرڈ ٹیئر. ہمارے ہاں تو ہیریڈیٹری پالیٹکس ہیں، تو اگر آپ نے سیکنڈ تھرڈ ٹیئر نہ یوتھ کا، نہ گرلز ویمن کا، مطلب یوتھ کا ویمن کا نہیں ہے آپ کے پاس، اس کا مطلب دیر از سم تھنگ رانگ. اور اس پارٹی میں جو ہے، ہم جب الیکشنز کرواتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز میں، تو اس میں بار بار ایک ہی چہرہ، کچھ چہرے بار بار آتے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مقابلہ بھی کے لیے کوئی اگر کھڑا ہو گیا تو اس کو پھر پارٹی سے نکال دیا جاتا ہے. تو جمہوریت کا اگر ہم پرچار کرتے ہیں کہ ہم جمہوریت کے لیے کام کر رہے ہیں، ہمارا جو ہے وہ ایک جمہوری پروسیس ہے، اور اس میں پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اگر جمہوریت نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پھر ہمیں حق ہے کہ ہم سوال کریں پولیٹیکل پارٹی سے کہ آپ جو ہیں اگر اس ملک کے فیوچر کو بنانا ہے اور جمہوریت کے اوپر واقعی پولیٹیکل کلچر جو ہے وہ جمہوری ہونا چاہیے، تو پارٹی کے اندر سے شروع کرنی پڑیں گی. ریزرو سیٹس کی لسٹیں کیسے بنتی ہیں؟ آپ بڑے خطرناک سوال کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ریزرو سیٹس کا ایک سمپل سائز کا ایک فارمولا ہوتا ہے. جو نظر آ رہے ہوتے ہیں ان کی ریزرو سیٹس پہ بہت
ایک کچھ تو سے دیکھیں ہوتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سینئر ہوتے ہیں جن کا بہت کنٹریبیوشن ہوتا ہے اس پارٹی کے بنانے میں, اس پارٹی کو آگے اور مضبوط کرنے میں, ان کا تو ہم سوال نہیں کر سکتے. لیکن کچھ ایسے ورکرز ہوتے ہیں جو لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کنٹریبیوشن ان کی ہے, یہ کام کر رہے ہیں, لیکن سم ہاؤ وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. اور کچھ کرائٹیریا سیٹ نہیں ہے. میرٹ ہونا چاہیے, سیٹ کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ کون آئے گا, رشتہ دار آئیں گے, دوست آئیں گے, احباب آئیں گے, یا کہ وہ لوگ آئیں گے جو کہ واقعی اس پارٹی کے لیے جو ہے وہ کچھ کر رہے ہیں اور اس پارٹی کو بنانے میں ان کا کچھ کردار ہے. تو لسٹ اس طرح سے بنتی ہے کہ جو میں نے دیکھی ہے, میں آپ کو مطلب اٹس ناٹ انیکڈوٹل, میں کوئی کہانیوں والی بات نہیں میں آپ کو فیکٹس کے ساتھ بتا سکتی ہوں, بلکہ میں آپ کو اسٹیٹسٹکس بتا سکتی ہوں کس پارٹی میں کس طرح سے پچھلے الیکشنز میں جو ہے وہ نامینیشنز ہوئی ہیں, اور ان کو پہلے سے بتا دیا گیا آپ 1 2 3 ہیں, آپ نے کچھ بھی نہیں کیا, لیکن آپ 1 2 3 مطلب دا فرسٹ 5 6 جو ہے وہ آپ کے نام ہے. تو اس سے مایوسی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, کیونکہ جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈسکریج ہو جاتے یہ ہیں. کراس کٹنگ ہے, زیادہ تر پارٹیاں, بڑی پارٹیاں, چھوٹی پارٹیاں, سب میرا خیال ہے سب پارٹیوں میں ایک ہی جیسا ہے. دوسری ایک جو چیز ہے, دیکھیں جمہوریت کا مطلب ہے کہ آپ ہر ایک کو سپیس دیں, ہر ایک کو جگہ دیں, ہر ایک کو جو ہے اس کو اس کے میرٹ کے اوپر جو ہے اس کا انالیسس کر کے آپ اس کو پارٹی میں کوئی پوزیشن دے سکتے ہیں نا. اگر آپ یہی والا کام جو ہے, جو ایک کلچر بن چکا ہے اپروچ کرنے کا, اور ریلیشنز کے بیسس پر یا کلین اس کے اوپر, تو ہم جو ہیں ذات برادری کے بنیاد پر جو ہے اگر ہم اس طرح سے سیاست کریں گے تو اس کا انجام یہی ہوگا جو کہ اس وقت میرا خیال ہے ہم نے بہت مرحلے طے کیے ہیں پاکستان میں سیاست میں. پہلے ہم کہتے تھے ہمارا پولیٹیکل کلچر جو ہے وہ اتنا جمہوری نہیں ہے, پولیٹیکل کلچر ہی نہیں ہے, لیکن ابھی جو ہے جو نظر آ رہا ہے, آئی تھنک اوور اے پیریڈ آف ٹائم یہ پروسیس جو الیکشن کا چلا ہے بہت چیزیں امپروو ہوئی ہیں. ہمارے الیکٹورل لاز کو دیکھ لیں, ہمارے جو ہے وہ پورے انسٹیٹیوشنس کو دیکھیں اس میں بہت سی چیزیں بہت امپروو ہوئے ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم. بات یہ ہے کہ آپ نے کچھ چیزیں جو انٹرنلائز کر لی ہیں خواتین کے حوالے سے, اس کو چینج کرنے کا, اس کو تبدیل کرنے کا وقت ہے. مطلب یہی کہ خواتین اویلیبل نہیں ہیں, 5% جو ہے وہ بھی ہمیں نہیں ہے ہی نہیں, ہمیں مل ہی نہیں رہے ہیں, تو اس لیے ہم جو ہے مردوں کو دے رہے ہیں. اس میں جو ہے امپلیمنٹیشن کا بہت ایشو آ جاتا ہے, پھر اسٹیریوٹائپ تھنکنگ جو ہے اس کو چینج کرنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو بلیو کرنا چاہیے کہ جب خواتین باہر نکلیں گی اور زیادہ سے زیادہ فیصلہ سازی میں ان کو حصہ دیا جائے گا, تو اس ملک میں بہت سی اچھی تبدیلیاں آئیں گی, نہ صرف خواتین کے لیے بلکہ پورے ملک کے لیے اور ہر ایک کے لیے. اور جو ایک چیز جو میں آپ کا سوال اس وقت جو آپ نے کیا تھا, وہ مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ ہم کہتے ہیں کہ خواتین کو لائیں گے تو جینڈر ایکوالٹی آئے گی. ہم جینڈر ایکوالٹی کی بات ہی اس میں نہیں کریں, ہم بات یہ کریں کہ یہ ان کا حق ہے, اور یہ خواتین کو ملنا چاہیے کہ اگر وہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں تو ان کو اس میرٹ کے بیسس پہ آپ اپنی پولیٹیکل پارٹی کے اسٹرکچر کو اندر لائیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو الارم ہو جانا چاہیے جب ان کے خواتین جو ہیں وہ ووٹ کم پڑتا ہے, جب ان کی خواتین جو ہیں وہ سیٹس پہ وہ سیٹس ان کو نہیں دی جاتی اور وہ ون نہیں کر سکتی, ان کو اسپیس نہیں دی جاتی, تو اٹ از این الارمنگ سچویشن فار دا پولیٹیکل پارٹیز ٹو تھنک اینڈ ریویو دیئر ہول اسٹرکچر. اور آف کورس جو ووٹ ان کا خواتین کے حوالے سے ان کا ووٹ جو ہے ووٹر ٹرن آؤٹ کیوں کم ہے خواتین کے حوالے سے, تو یہ تو پولیٹیکل پارٹیز کو, لیڈرشپ کو سوچنا چاہیے اس کے اوپر. ہمارا یہ پوڈ کاسٹ یوتھ بہت دیکھتی ہے, کیا کمنگ الیکشنز کے حوالے سے ہمارے ینگسٹرز ویسے پچھلے 10 سال میں بہت ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا پہ, خاص طور پہ سیاست کے اعتبار سے, ان الیکشنز میں یوتھ کو کیا کرنا چاہیے؟ آگے آنا چاہیے, لیکن جو میں سمجھتی ہوں تھوڑی سی, میں یوتھ کے ساتھ بہت کام کرتی ہوں. میں نے 2018
والے الیکشن میں دیکھا کہ یوتھ بہت ایکٹیو تھی. ان کے سامنے کوئی ایک شاید مشن یا گول ہوگا کہ وہ اس پورے عمل کا، اس سیاسی عمل کا جو ہے بڑے ایکٹیو رول ادا کر رہے ہیں. اس وقت جو ہے میں سمجھتی ہوں وہی ہماری یوتھ جو ہے وہ بہت بڑی تبدیلی لا سکتی ہے. ان کو باہر نکلنا چاہیے اور ان کو آواز اٹھانی چاہیے اور ان کو اس سیاسی عمل میں بھرپور حصہ لینا چاہیے بحیثیت ووٹر کے. پولیٹیکل پارٹیز کو ان کی جو ہے کینڈیڈیٹس بنانا چاہیے، کیونکہ ہم جب ان کو انوالو نہیں کریں گے اپنے اس طرح کے عمل میں جس میں فیصلہ سازی کا رول جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، ان کو وہاں پر تک نہیں لائیں گے تو میرا خیال ہے کہ پھر ہم اس طریقے سے اپنے سیاسی عمل کو اسٹیبل نہیں کر سکیں گے، اسٹرینگتھن نہیں کر سکیں گے جو کہ ہونا چاہیے. تو یوتھ کو تو میرے یہی ریکویسٹ ہوگی کہ اس الیکشن میں جب بھی وہ نکلیں اپنے ساتھ اپنے سارے دوستوں کو بھی لے کر آئیں اور پارٹیسپیٹ کریں بحیثیت ووٹر کے، بحیثیت آئی تھنک ایکٹیوسٹ کے، بحیثیت کینڈیڈیٹ کے. مزہ آیا جی. مسرت قدیم کی باتیں سنی آپ نے. کسی بات سے اختلاف کرتے ہوں وہ بھی آپ نے مجھے بتانی ہے اور اتفاق کرتے ہیں وہ بھی بات بتانی. ٹھیک ہے، ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ بات ہو، چاہے آپ اختلاف کریں اتفاق کریں، اوپنلی بات ہونی چاہیے. یہی جمہوریت کے بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے کہ ہم گفتگو کریں، بات کریں، لڑیں لیکن اس طرح نہ لڑیں جیسے ہم سوشل میڈیا پہ لڑتے ہیں. بات چیت کریں، ڈسکورس کریں، سمجھیں، دوسرے کی بات سنیں بھی. آپ نے بتانا ہے آج کا یہ پوڈ کاسٹ آپ کو کیسا لگا. خوش رہیں.